الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مثال دی جاتی ہے کہ درخت جو ہوتا ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. درخت کا پھل اگر اچھا ہے، ٹیسٹی ہے، ذائقے والا ہے، میٹھا ہے تو وہ درخت بھی اچھا مانا جاتا ہے. لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جان مال خرچ کرتے ہیں، اس کو اپنے باغوں میں لگاتے ہیں. اسی طریقے سے اور اگر درخت کا پھل کڑوا ہو، کانٹے دار درخت ہو تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے اور اس کے اوپر جان مال وقت خرچ لگانے کو کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ٹھیک اسی طریقے سے انسان اپنے اخلاق، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کیریکٹر سے پہچانا جاتا ہے. اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کیریکٹر اچھا ہے تو لوگ اس سے قریب ہوتے ہیں، اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے تعلق قائم کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کا ویلکم اور استقبال کرتے ہیں. بہرحال اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور اگر معاملہ اس کا الٹا ہو کہ اگر بندے کے اخلاق برے ہوں، بد کردار ہو اور اچھی طرح ملنے والا نہ ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، خیانت کرنے والا ہو، اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، کردار اچھے نہیں ہیں تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں اور اس سے کسی طرح کا تعلق قائم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بلکہ انسان اپنے اخلاق کے گرنے کی وجہ سے، کیریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان. یعنی اگر اس کے اندر اخلاق اور کردار نہیں ہے، اچھائیاں اور خوبیاں نہیں ہیں تو وہ گرتے اتنا گر جاتا ہے کہ بعض مرتبہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. قرآن نے اس کو یعنی کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، اور بات بالکل صحیح ہے. ہم اگر جانوروں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں تو عام طور پر 3 طرح کے جانور ہمیں نظر آتے ہیں. ایک جو پالتو جانور ہیں، یہ گائے، بھینس، بکری وغیرہ، کہ وہ کسی کو خواہ تکلیف نہیں پہنچاتے، اپنے کھانے پینے کے مسئلے میں کسی کو ضرر پہنچا کر اور نقصان پہنچا کر اپنے کھانے پینے کا مسئلہ اور روزی کا مسئلہ حل نہیں کرتے. بلکہ اب بکری بھوکی ہوگی، گائے بھوکی ہوگی، بھوکی مر جائے گی لیکن کسی پر حملہ نہیں کرے گی اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے. تو ایک تو جانوروں کی یہ قسم ہے. دوسری قسم وحشی جانوروں کی ہے، درندے، شیر، چیتا، بھالو وغیرہ جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں. ان کا حال کیا ہے کہ یہ اپنے کھانے پینے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. شیر حملہ کرتا ہے، شکار کرتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے. لیکن ان کے اندر بھی اتنا تو ہے کہ اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو پھر کسی پر حملہ نہیں کرتا. پھر چوہا بھی اس کے اوپر آ کر کود رہا ہے، اچھل رہا ہے، کھیل رہا ہے تو شیر کچھ نہیں کرتا. لیکن جب اس کو بھوک لگتی ہے، اس کے کھانے پینے کا مسئلہ اگر اس کے سامنے آتا ہے
تو پھر وہ جو ہے دوسروں کو ضرر پہنچاتا ہے، شکار کرتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے. یہ ہے وحشی جانور. تیسری قسم اس سے بھی نیچے کی ہے جس کو کہتے ہیں مودی جانور، سانپ بچھو وغیرہ، کہ وہ دوسروں کو ضرر اور نقصان پہنچاتے ہیں لیکن اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بھئی وحشی جانوروں کا تو فائدہ تھا، شیر چیتا بھالو کا تو فائدہ تھا کہ وہ شکار کر رہے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کو نفع حاصل ہوگا، ان کی بھوک پیاس مٹے گی. لیکن جو مودی جانور ہے، سانپ بچھو وغیرہ، وہ دوسروں کو کاٹ رہے ہیں، ڈنگ مار رہے ہیں، تو اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، صرف دوسروں کو ضرر پہنچانا ہے. لیکن انسان کے جب اخلاق گرتے ہیں، اس کا کیریکٹر جب گرتا ہے اور اس کی کردار کی جب دھجیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ گرتے گرتے ان مودی جانوروں، سانپ بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، اسی کو قرآن نے کہا. کیوں؟ سانپ پر حملہ نہیں کرتا، بچھو کو نہیں کاٹتا، یہ تکلیف پہنچاتے ہیں دوسروں کو. لیکن انسان جب اپنے اخلاق سے گر جاتا ہے تو انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور انسان نہیں بلکہ اپنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بھائی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. یعنی انسان اپنے کو تکلیف پہنچانے لگ جاتا ہے. تو پتا چلا کہ یہ تو موذی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا. تو پتا چلا کہ انسان کے اندر جو خوبیاں آتی ہیں وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے آتی ہیں، اور اس کے اندر اگر برائیاں آتی ہیں اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے تو اس کے اخلاق کے گر جانے کی وجہ سے. اسی لیے اخلاق کی تعلیم دی گئی. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ تو اخلاق عظیمہ کے اوپر سوار ہیں. اصل میں اخلاق کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، اس کا ترجمہ کیا جائے گا. اخلاق حسنہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے. کیا مطلب اس کا؟ کہ برابری کا سلوک کرنا. اخلاق حسنہ کا مطلب برابری کا سلوک کرنا، عدل کا، انصاف کا معاملہ کرنا. کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم بھی اچھا سلوک کرو، کوئی برا سلوک کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کر سکتے ہو. یعنی برائی کا بدلہ لے سکتے ہو لیکن حد سے زیادہ نہیں. اس نے ایک بار آپ کو مارا تھا، آپ ایک مرتبہ اس کو مار سکتے ہو. جس طرح تکلیف پہنچائی تھی اس طرح تم بدلہ لے سکتے ہو. اس کو فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِہَا. تو یہ اخلاق حسنہ ہے کہ برابری کا معاملہ کرنا، یعنی بدلہ لے سکتے ہو. کوئی اچھا سلوک کرے تم بھی اچھا سلوک کرو، کوئی برا سلوک کر رہا ہے تو تم اس کے بدلے میں برا سلوک کر سکتے ہو لیکن آگے نہیں بڑھ سکتے، ظلم نہیں کر سکتے. اس کو کہا گیا اخلاق حسنہ. اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے اوپر اس کو نازل کیا گیا تھا. آج انسان کہتا ہے ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ فخر والی بات نہیں، یہ ڈوب مرنے والی بات ہے. کیوں بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے؟ یہ ظلم نہیں ہے، اخلاق حسنہ کے خلاف نہیں ہے. اینٹ کا جواب اینٹ سے دو چلے گا لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے تو یہ تو ظلم ہے. خیر یہ اخلاق حسنہ ہے. نمبر 2 اخلاق کریمہ. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے اوپر اخلاق کریمہ کو نازل کیا گیا تھا. کیا مطلب اس کا؟ کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم بھی اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرے اچھا برتاؤ کرو. کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دو، بدلہ مت لو. یہ ایک درجہ اور آگے بڑھ گیا. اخلاق حسنہ کے مقابلے میں یہ اخلاق کریمہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر نازل کیا گیا یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، برا برتاؤ کر رہا ہے تو تم اس کو معاف کر دو، بدلہ نہیں لے سکتے. اسی لیے ان کے یہاں مشہور تھا کہ اگر کوئی ایک گال پر تم کو مار رہا ہے تو دوسرا گال پیش کر دو کہ بھائی اگر مارنا ہو تو مار سکتا ہے، میں بدلہ نہیں لوں گا. یعنی ان کے یہاں مشہور تھا. اسی لیے ایک شخص آیا عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی گالی دینے لگا، سب کے سامنے اللہ کے پیغمبر کو گالی دینے لگا. اللہ کے پیغمبر اس کو دعا دے رہے ہیں، گالی نہیں دے رہے بلکہ دعا دے رہے ہیں، یعنی بدلہ نہیں لے رہے ہیں. تو اخلاق یہ کریمہ ہے کہ برائی کا بدلہ تم نہیں لے سکتے بلکہ معاف کرنا پڑے گا. اسلام میں یہ دونوں چیزیں تو ہیں، اخلاق حسنہ بھی ہیں، اخلاق کریمہ بھی ہے، لیکن اسلام میں اس سے آگے بڑھ کر تیسری چیز اخلاق عظیمہ کا حکم دیا گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
اے پیغمبر آپ تو اخلاق عظیمہ کے اوپر سوار ہیں، یعنی اخلاق عظیمہ آپ کی سواری ہے، جسے میری اور آپ کی سواری ہو، گاڑی ہے، بائک ہے، وہ میرے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ جب چاہوں جہاں چاہوں میں اس کو لے کر جا کر چلا سکتا ہوں، لے کے جا سکتا ہوں، جب چاہوں روک سکتا ہوں، جب چاہوں چلا سکتا ہوں، وہ پورے میرے کنٹرول اور قابو میں ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول کا مقام اتنا اعلیٰ تھا، اتنا اونچا تھا کہ اخلاق عظیمہ کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیے، اور پھر یہ بتایا جائے گا کہ اخلاق عظیمہ آپ کی سواری بن چکی تھی، آپ اس کے اوپر سوار رہتے تھے، یعنی زندگی کا ہر عمل میرے نبی کا اخلاق عظیمہ کے ساتھ ہی ملا ہوا ہوتا تھا۔ کیا ہے اخلاق عظیمہ؟ کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم بھی اچھا سلوک کرو، کوئی برا سلوک کرے تو بدلہ نہیں لے سکتے، وہ تو اخلاق کریمہ میں بھی نہیں لے سکتے، تو نمبر 2 والا تھا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ بدلہ تو نہیں لینا ہے بلکہ الٹا معاف کرنا ہے۔ کوئی برا کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے تمہارے ساتھ، ظلم کر رہا ہے، تو کیا کہا گیا؟ اس کو بدلہ تو لینا دور کی بات، یعنی معاف کرو اس کو۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ الٹا اس کے اوپر احسان کرو۔ وہ برا کر رہا ہے تو اس کی برائی کو لیٹ گو کرو، معاف کرو، اور اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ کرو۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ غزوہ احد کے موقع پر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی، آپ نے 70 صحابہ کرام کو وہ چھوٹی پہاڑی پر مسلط کر دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا نہیں۔ کیوں؟ وہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، حملہ کرنے کا خطرہ تھا، لیکن شروع میں صحابہ جیت گئے اور مشرکین بھاگنے لگے، تو یہ لوگ سمجھے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، نبی نے جنگ تک رہنے کو کہا تھا یہاں پر، اب تو جنگ ختم ہو گئی، سب بھاگ رہے ہیں، چلو ہم بھی ہٹ گئے۔ تو جان بوجھ کر بالقصد نبی کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی، اجتہادی غلطی ہوئی، خطا بھول میں ہو گئی، یعنی سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ یہ سمجھ رہے تھے صحابہ کے وہ تو جنگ تک یہاں پر رہنے کا حکم تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، لوگ بھاگ رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں، تو وہاں سے ہٹ گئے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس زمانے میں کافروں کے کمانڈر تھے، پیچھے سے آ کر وہی راستہ دیکھا کہ خالی ہے، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، وہاں سے آ کر حملہ کیا، صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا، اس میں بہت زبردست نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو آپ کو بہت تکلیف پہنچی، آپ کا دل بہت ٹوٹا، آپ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اللہ سمجھ گئے کہ نبی کو بہت شدید صدمہ پہنچائے، کہ ایک تو ساتھیوں کا صدمہ کہ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ وہ جماعت وہاں سے ہٹ گئی، اس نے میری بات نہیں مانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی انہوں نے بات نہیں مانی، آپ کو بہت شدید صدمہ پہنچا ہے اور دکھ پہنچا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، لیکن اے پیغمبر آپ اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، فاعف عنہم، ان کو معاف کریں۔ آپ کا دل دکھایا ہے، چاہے انجانے میں ہوا، چاہے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، غلطی سمجھنے میں غلطی ہو گئی، لیکن آپ کو صدمہ پہنچا ہے ان کی طرف سے، تو آپ بدلہ نہیں بلکہ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ واستغفر لہم، اور اللہ ان کو معاف کرے اس لیے آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، آگے کا درجہ، یعنی اپنا قصور تو آپ کو معاف کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھا کر ان کے گناہوں کے استغفار کریں، ان کے لیے معافی اللہ سے مانگیں۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر آگے اخلاق عظیمہ بتایا جا رہا ہے، وشاورہم فی الامر، اور ان کو اپنے سارے نیک کاموں میں مشورے کے ساتھ ہر کام میں ان کو شریک رکھیں، یعنی احسان کریے نہیں کہ تم لوگ جو ہے میرے نافرمان ہو گئے، اب میرے سامنے مت آنا، پیچھے ہٹو، چلو ہٹو یہاں سے، جیسے یہاں ہوتا ہے نا کہ بندہ معاف بھی کر دیتا ہے لیکن کہتا ہے بھائی اب وہ میرے دل سے وہ بندہ اتر گیا، یعنی بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے جو پہلے اس کی اہمیت تھی، اس کا مقام تھا اور اس کی عزت تھی، اب وہ نہیں رہے گی، کہ بولے دل میں ایک مرتبہ میل آ گیا، اب جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی جو پہلے تھی۔ تو نبی سے کہا جا رہا نہیں، آپ کو زندگی واپس نارمل بنانی پڑے گی، جو پہلے معاملہ آپ احسان کا کرتے تھے ان صحابہ کے ساتھ، ہر کام میں ان کو شریک کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، ان سے رائے لیتے تھے اور ہر نیک کام میں ان کو بلاتے تھے، وشاورہم فی الامر، دوبارہ وہی نارمل حالت اور عام ماحول کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا پڑے گا، یہ احسان ہے۔ تو پتہ چلا اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے
کہ برائی کر رہا ہے کوئی تو بدلہ تو لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو معاف کر دو، اور آگے بڑھ کر صرف معاف نہیں، الٹا اس کے اوپر اچھا معاملہ احسان کرو۔ یہ اخلاق عظیمہ ہے، بہت دل گردے والا معاملہ ہے یہ۔ ان ذالک من عزم الامور ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور۔ فرمایا جس نے صبر کیا، کوئی ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس پر صبر کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اور وغفر لیٹ گو کر دیا، معاف کر دیا، ان ذالک من عزم الامور۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ دل گردے والا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میرے نبی کا حال دیکھو، فرما رہے ہیں کہ یہ دل گردے والا کام یہ تو آپ کی سواری تھی، آپ ہر وقت اس پر سواری رہتے تھے، زندگی کا ہر عمل آپ کا ایسا ہی نظر آتا رہا۔ واہ، آج کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو مناسبت سے آپ کے اخلاق کو ہی بیان کرنے کا دل چاہ رہا تھا، اچانک یہ مضمون ذہن میں آیا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن کی تعبیر جو لوگ عربی جانتے ہیں اور نحو صرف سے واقف ہے وہ سمجھیں گے کہ سواری ہوتی ہے، بندہ اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، نیچے سواری ہوتی ہے، اوپر سوار ہونے والا سوار، یہ سواری اور یہ سوار۔ تو فرما رہے ہیں کہ نبی آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر سوار ہیں، اور اخلاق عظیمہ آپ کی سواری ہے، یعنی جہاں جاتے ہیں، جس ہر معاملے میں اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اخلاق حسنہ کا معاملہ نہیں، اخلاق کریمہ کا معاملہ نہیں، بلکہ اخلاق عظیمہ کا معاملہ کرتے ہیں۔ واہ، کتنا عظیم الشان میرے نبی کا مقام ہے۔ بہرحال تو اچھا سلوک کرے، اچھا سلوک کرو، کوئی برا سلوک کر رہا ہے تو اس کو لیٹ گو کرو، درگزر کرو، اور بدلہ نہیں لے سکتے معاف کرو، بلکہ الٹا اس کے اوپر احسان کرو۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو نبی کے نواسے ہیں، گھر پر مہمان آئے تو باندھی ہوتی تھی اس زمانے میں خادمہ، اس سے کھانا منگوا، بھائی سالن لاؤ، شوربہ لاؤ۔ وہ برتن لے کر آنے لگی، گرم تھا، حضرت کے پاس پہنچی تو وہ برتن چھوٹ گیا اور پورا آپ کے اوپر، یعنی گرم گرم سالن آپ کے کپڑے پر اور آپ کے اوپر گرا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو اپنی خادمہ ہو جس کے اوپر پوری ذات کا بندہ مالک ہوتا ہے، اس زمانے میں غلام باندھی جو ہوتے تھے ان کی پوری ذات کا بندہ مالک ہوتا تھا، تو ایک اپنے ماتحت ایک خادمہ ہے اور اس سے اتنا بڑا یعنی غصے والا معاملہ ہو جائے تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا۔ ارے اجنبی سے ہو جائے تو آتا ہے، یہاں تو گھر کی خادمہ ہے، فوراً یوں آنکھ جو ہے چڑھا لی، غصے میں بالکل لال اور سرخ ہو گئے۔ باندھی نے دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے، وہ بھی تو خیر آپ کے گھر کی پلی بلی تھی، وہ بھی تو اخلاق والی تھی، فوراً فرمایا والکاظمین الغیظ، آیت پڑھی کہ اللہ والوں کا حال اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ شروع کا ٹکڑا میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کی بھی مناسبت سے مجھے بعد میں بات کرنا ہے۔ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت اللہ نے تیار کی ہے۔ کون ہے متقی؟ اس میں یہ صفت آ رہی ہے، کیا؟ والکاظمین الغیظ، وہ ہیں اللہ کے نیک بندے جن کے لیے جنت کو اللہ نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ باندھی نے فوراً یہ ٹکڑا پڑھا، دیکھا کہ حضرت کے غصے کا تیور بڑھا ہوا ہے، بہت غصے میں ہے، ابھی فوراً کوئی کیا کہتے ہیں کاروائی ہوگی، تو فوراً یہ ٹکڑا پڑھا والکاظمین الغیظ۔ میرے اور آپ جیسا ہوتا بولے آیت تیرے پاس رکھ، ابھی تو میں مرمت کروں گا اچھی طرح، بعد میں دیکھا جائے گا۔ آج ہوتا ہے نا، ارے مولانا حدیث اپنے پاس رکھو، یعنی بہت زیادہ یعنی مال کا نشہ ہوتا ہے، یا عزت کا نشہ ہوتا ہے، یا عہدے کا نشہ ہوتا ہے، یعنی پتہ نہیں کائے کا نشہ ہوتا ہے۔ اللہ مسلمان ہے، تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کا حکم سامنے آ گیا، میرے نبی کا حکم سامنے آ گیا، آپ کا فرمان سامنے آ گیا، اور کہتا ہے مولانا حدیث اپنے پاس رکھو، حدیث نہیں چاہیے ابھی تو میں اس کو بتاتا ہوں۔ بعض مرتبہ ایسے جملے کفر و شرک تک پہنچانے والے ہو جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ارے نہیں ماننا ہے مت مان، لیکن جملے تو مت بول جو اللہ کو ناراض کرنے والے، ایمان سے نکالنے والے ہوں۔ پہ بہت سارے مسلمان یعنی اعمال نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن کیا نماز کے بارے میں اور روزے کے بارے میں، اللہ کے حکم کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، الٹا سیدھا بولیں گے؟ نہیں، تجھے نہیں عمل کرنا ہے مت کر، لیکن کم سے کم حدیث کے بارے میں، آیت کے بارے میں الٹا سیدھا انکار تو مت کر۔ تو بہرحال تو آیت سامنے آ گئی تو فوراً اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، صحابی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جب باندھی نے یہ پڑھا والکاظمین الغیظ، کہ غصے والے اپنے غصے کو، اللہ کے نیک بندے اپنے غصے کو
پی جاتے ہیں, غصے پر عمل نہیں کرتے, فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا. باندی نے دیکھا کہ اثر ہو رہا ہے تو آگے جملہ پڑھا والعافین عن الناس, اور صرف غصے کو پیتے نہیں بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے نا کہ ابھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا بولے بعد میں دیکھتا ہوں, جیسا ہوتا ہے نا 2-4 لوگ ارے کوئی عزت والے اور بڑے لوگ سامنے ہیں تو بولے ان کی حساب سے میں بھی غصہ پی جا رہا ہوں, بعد میں بتاتا ہوں تیرے کو, بعد میں ملنا. تو ایسا نہیں کہا والعافین عن الناس, ابھی تو غصے کو پی گئے اور آئندہ بھی لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی ہمیشہ کے لیے اس جرم کا معاملہ ختم. والعافین عن الناس کہ اللہ کے نیک بندے جنت جن کے لیے تیار کی گئی ہے وہ کون ہیں؟ والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. تو کہا جا معاف کیا, کیونکہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے, قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے لوگ تھے. فوراً جب آیت سامنے آئی باندی نے یہ آیت پڑھی, کہا کہ جا اللہ کے لیے معاف کر دیا. اس نے دیکھا کہ تیر نشانے پہ لگ رہا ہے, فرمایا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, یعنی احسان بھی کرنا چاہیے آپ کو. کہا کہ ٹھیک ہے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, جا تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا, یہ احسان کیا تیرے اوپر. تو دیکھو غلطی کی تھی, برا سلوک کیا تھا, تکلیف پہنچائی تھی باندی نے, غصے کو پی گئے حضرت حسین, الٹا معاف بھی کر دیا, اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ آگے احسان بھی کر دیا. تو یہ ہے اخلاق عظیمہ, یہ ہے اخلاق عظیمہ. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. ایک اور مثال اخلاق عظیمہ کی, میرے نبی کی زندگی کا ہر عمل اخلاق عظیمہ سے بھرا ہوا ہے, لیکن کچھ مثالیں تو عجیب و غریب اور عظیم الشان ہیں. جب آپ ہجرت کرنے کے لیے مدینہ کا حکم ہوا تو آخری مرتبہ مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے آپ کو, اور عجیب و غریب جملے آپ نے استعمال کیے ہیں. اے مکہ انک لأحب البلاد الیہ, اے مکہ تو سارے جہاں میں مجھے بہت محبوب تھا, بہت پسندیدہ تھا, اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں مکہ چھوڑ کر نہ جاتا. لیکن دین کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, لوگوں کی تکلیفوں سے عاجز آ کر اللہ کے حکم پر آپ نے اپنا پیارا وطن چھوڑا. جب جانے لگے تو کہا اب جا رہا ہوں, اللہ کا گھر چھوٹ رہا ہے, کعبۃ اللہ جہاں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. تو فرماتے ہیں لاؤ اب کعبۃ اللہ میں ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. تو اس زمانے میں چابی عثمان ابن شیبہ حاجب کعبہ, یعنی کعبہ کے وہ نگراں تھے, متولی تھے, ان کے پاس چابی ہوتی تھی. جس کو بھی جانا ہوتا ان سے چابی مانگتا, وہ چابی دیتے تو کعبۃ اللہ کھولا جاتا اور اس کے اندر جو ہے جا کر نماز پڑھی جاتی. تو آپ تشریف لائے, کیونکہ کفر و شرک کا دور ہے, کفر کی حکومت ہے, اور آپ ابھی بظاہر کمزور ہیں دنیا کے اعتبار سے. تو کہا عثمان چابی دے دو. عثمان ابن عفان نہیں مرادیں جو تیسرے خلیفہ ہیں اور آپ کے داماد ہیں, وہ نہیں, یہ دوسرے عثمان ہیں, عثمان یعنی ابن شیبہ. تو آپ نے کہا ہے عثمان چابی دے دو, میں مکے سے جا رہا ہوں, 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں, پتہ نہیں دوبارہ واپس آنا نصیب ہو نہ ہو. کہا کہ چابی نہیں دیتا, چابی نہیں دیتا, کیونکہ آپ جو ہے کوئی یعنی طاقت اور آپ کے پاس قوت تو تھی نہیں, ساری حکومت اور سارا معاملہ مکے والا اور کافروں کے پاس میں ہے. تو کہا کہ نہیں دیتا چابی. آپ نے 1-2 مرتبہ کہا کہ چابی دے دو, میں صرف 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ چابی نہیں دوں گا. جب آپ نے دیکھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں تو کہا عثمان کیا کرو گے اس دن, کہ ایک دن آئے گا جہاں تم کھڑے ہو میں کھڑا رہوں گا, اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. یعنی کعبۃ اللہ کے گیٹ پر میں کھڑا رہوں گا اور میں تم سے چابی مانگوں گا اور تمہیں چابی دینی پڑے گی, اور تم میرے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑے رہو گے. کیا کرو گے اس دن؟ کہا وہ دن ہماری ذلتی کے ہوں گے. کہا کہ نہیں, عزت کے دن ہوں گے. خیر آپ جو ہے بغیر نماز پڑھے مدینے پاک روانہ ہو گئے, ہجرت کر کے چلے گئے. 8 سال کے بعد سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا. آپ تشریف لا رہے ہیں, 10,000 جانثار وفا شعار اور ہر وقت ہر تن من دھن کی بازی لگانے والے, ہر چیز قربان کرنے والے, اللہ کے دین پر نبی کے اشارے پر 10,000 جوش و خروش کے ساتھ اللہ کی محبت میں لبریز صحابہ کرام کی جماعت لے کر آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اور جو انصار کے نوجوان تھے
جنہیں کعبۃ اللہ آنے کا پہلی مرتبہ موقع ملا تھا، مدینہ کے رہنے والے نوجوان انصاری صحابہ کرام وہ بڑے جوش میں تھے، بڑے جوش میں کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج پتہ چلے گا مکہ والوں کو کہ نبی کو ستانے کا انجام کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو ستانے کا انجام کیا ہوتا ہے، آج پتہ چلے گا، آج مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی، آج ہر ذلیل کو رسوا و ذلیل کیا جائے گا، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ بڑے جوش میں تھے انصار، لیکن میرے نبی جو ہے اونٹنی پر سوار ہیں اور سر جھکا ہوا ہے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے، جب کامیابی ملتی ہے تو اب بندہ جذبہ شکر بجا لاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دیتا ہے۔ دیکھو عیدین پر اسی لیے پہلے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ آج خوشی کا دن جو تمہیں ملا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہے، لہذا پہلے اس کے گھر آؤ، ایکسٹرا 2 رکعت واجب نماز ادا کرو اور یہ بتاؤ عمل کر کے اے اللہ خوشی اگر آپ دیں گے تو خوشی ملے گی، آپ نہیں دیں گے تو خوشی آنے والی نہیں۔ عید کا دن آئے گا لیکن خوشی نہیں آئے گی، جیسے کہ بہت سے گھروں میں اور بہت سے شہروں میں ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں تو خوشی کے دن بھی انہیں خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ تو نبی کا چہرہ جھکا ہوا ہے، جب سنا کہ انصار بڑے جوش میں الیوم یوم الملحمہ کہہ رہے ہیں، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، ارے آج تو رحم و کرم کا دن ہے، ارے آج تو رحم و کرم کا دن ہے، اور اعلان کیا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ میں وہی کہوں گا جو برسوں پہلے، ہزاروں سال پہلے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، جب ان کے بھائی آئے تھے اور وہ مجرم بن چکے تھے اور یہ حکومت پر مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام، تو یہی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم پر کوئی دار و گیر نہیں ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو یہی میرے نبی نے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کو بھی امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن، سب کو امن دے دی۔ اس میں بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے، گالیاں دی تھی، تھوکا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اور نماز کی حالت میں اوجھ یعنی جانور کی گندگیاں لا کر رکھی تھی، ہر طرح سے ستایا تھا، اور گلے میں پھندا چادر کا ڈال کر گھسیٹا تھا، عجیب طرح سے تکلیفیں پہنچانے والے لوگ تھے۔ سب کو کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امن، سب کو امن دے دیا۔ اب داخل ہوئے مکہ میں اور سب سے پہلے سیدھے اللہ کے گھر میں بیت اللہ کی طرف تشریف لے گئے اور جا کر کھڑے ہوئے۔ 8 سال پہلے کا وہ وقت یاد آ گیا، اب آپ دروازے پر کھڑے ہیں کعبۃ اللہ کے، اور عثمان ابن شیبہ سامنے کھڑے ہیں، کہا عثمان چابی دے دو۔ اب وہ بھاگ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ آج کیا ہوگا، آج مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، آج میں تو برباد ہو گیا، آج تو میں ہلاک ہو گیا۔ وہ بھاگ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ گئے بھاگ کر۔ حضرت علی یا کسی اور صحابی نے چڑھ کر آپ نے کہا چابی ان سے لے لو، جا کر چابی ان سے لی، آپ نے دروازہ کھولا اور اللہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب کو جو ہے صاف کیا اور پانی چھاٹا، جھاڑو لگائی، اللہ کے گھر کو صاف کیا اور اندر نماز بھی پڑھی اور اللہ کا ذکر کیا، دعائیں مانگی، پھر باہر نکلے۔ سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ آج تمنا کر رہے تھے کہ بیت اللہ کی چابی کاش مجھے مل جائے۔ صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام، سب کی تمنا، کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کے گھر کی چابی کی ذمہ داری مجھے مل جائے۔ عثمان سامنے کھڑے تھے اور گھبرا رہے ہیں کہ اب تو ابھی آرڈر پاس ہوگا، ابھی میرا سر قلم کر دیا جائے گا، ابھی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، جیسا کہ ایک فاتح قوم مفتو قوم کے اوپر کرتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ابھی فوراً جو ہے ایکشن لیا جائے گا۔ کہا عثمان بولو کیا کیا جائے۔ سارے صحابہ تمنا کر رہے تھے کہ چابی مجھے مل جائے، لیکن کہا لو عثمان چابی تمہیں بیت اللہ کی واپس کرتا ہوں۔ پہلے کہا جا عثمان معاف کیا، جو تم نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اللہ کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روکا تھا، میں بہت کبیرہ خاطر ہو کر، رنجیدہ ہو کر مکے سے چلا گیا تھا، دل پر پتھر رکھ کر، جا عثمان معاف کیا، اور صرف معاف نہیں کیا، یہ لو
اب یعنی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو بھی پی گئے اور معاف کر دیا، اور آگے احسان کر رہے ہیں کہ لو کعبۃ اللہ کی چابی تمہیں دوبارہ واپس کرتا ہوں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہا، آگے کہتے ہیں کہ خالدتن تالدتن الی یوم القیامہ، کہ اب قیامت کی شام تک یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی۔ آئندہ کے لیے بھی گارنٹی دے دی، یعنی تمہارے خاندان میں ہی رہے گی۔ آج بھی اسی عثمان ابن شیبہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے اندر ہی ان کی پشتوں میں نسل در نسل وہ چابی منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، انہی کے خاندان کے افراد کے پاس وہ چابی رہتی ہے۔ بادشاہ کو بھی جانا ہوتا ہے تو چابی وہاں سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ اتنا بڑا احسان عظیم کر دیا کہ قیامت تک اب چابی تمہارے خاندان میں تمہارے پاس ہی رہے گی۔ خیر، تو یہ اخلاق عظیمہ ہے میرے بھائیوں، کہ معاف بھی کیا اور احسان الٹا کرنا ہے، اور آپ کی زندگی کا ہر عمل اسی طرح کا ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، میں نے کہا کہ شروع کے 2 جملے میں چھوڑ رہا ہوں۔ جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، کہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ کون ہے متقی؟ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے نیک لوگ؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے کہا اس کو آخر میں بیان کروں گا۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خوشی کی حالت میں بھی، جیب گرم ہو تب بھی، والضراء، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں ہو تب بھی۔ اس آیت سے پتا چلا کہ تقوی، متقی بننا، اللہ کا نیک بندہ بننا اور جنت کا حقدار بننا، یہ اسی وقت صحیح معنی میں ہو سکتا ہے کہ انسان ہر وقت ہر حال میں اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، عام خرچ کی بات ہو رہی ہے۔ فرض زکوٰۃ کا مسئلہ وہ تو اپنی جگہ پر قرآن نے بیان کیا، یہاں عام بیان ہے۔ الذین ينفقون، نہ مال کا تذکرہ ہے، نہ جان کا تذکرہ ہے، نہ کسی اور چیز کا تذکرہ ہے، بس جو خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں اللہ میاں؟ ارے جو ضرورت آ جائے وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، کیا؟ جس کی ضرورت ہو وہ۔ اسی لیے بیان نہیں کیا کہ مال یا وقت یا جان، نہیں، بلکہ دین کے لیے جس وقت جو تقاضا آ جائے اس کو خرچ کرنے والے ہیں متقی، اور انہی کے لیے اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر وقت جو خرچ کرتے ہیں فی الضراء والسراء، خوشی کی حالت میں بھی، یعنی حالات اچھے ہیں، کاروبار اچھا چل رہا ہے، جیب گرم ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور والضراء، تنگی اور پریشانی کا ماحول ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا لیکن دین کا کوئی تقاضا آ جائے تب بھی خرچ کرتے ہیں، تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے وہ بات کی غصے کو پینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں، وہ تو بعد میں بیان کیا۔ پہلے یہ صفت اللہ کے نیک بندوں کی بیان کی گئی کہ ہر وقت، اور یہ بات صحابہ کرام میں تھی، جب بھی آپ اعلان کرتے تھے، خاص طور پر غزوہ تبوک کا جو موقع، آخری جنگ جو اسلام کی ہوئی، 30,000 صحابہ کا لشکر اس میں روانہ کیا تھا۔ جیش العسرہ اس کو کہا جاتا ہے، تنگی والا لشکر، تنگی کا زمانہ تھا، یعنی سیزن کھجوروں کا باغ بالکل پکا پکایا تیار تھا، سیزن کا ٹائم آ رہا تھا اور جیب میں کچھ نہیں، کھانے تک کے لالے تھے، جیب کی بات تو چھوڑو، یعنی فاقے ہو رہے تھے صحابہ پر، کھانے کا یعنی انتظام ٹھیک سے نہیں تھا، اور سفر لمبا تھا، تبوک جانا ہے ملک شام، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے اور سواری نہیں، کھانا نہیں، اور پھر موسم بھی گرم، گرمی سخت، اور ادھر کاروبار کا سیزن۔ مدینے میں سب سے بڑا معاملہ کھجوروں کا تھا، سب سے بڑی پیداوار کھجور کی ہے آج بھی اور پہلے بھی، اور سیزن کا ٹائم تھا، اس کو چھوڑ کر یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جانا، یہ بہت بڑے دل گردے والی بات تھی۔ لیکن انہوں نے پڑھ رکھا تھا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ ہیں اللہ کے نیک بندے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، تو قربان کر دیا اپنے ان باغوں کو، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا، پکے پکے تیار ہیں، اللہ ان کا محافظ ہے، دین کے لیے جا رہے ہیں، کوئی اپنی کاروبار کے لیے نہیں جا رہے تھے، دین کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے رسول کا اعلان تھا، تو سارے باغوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، جب اپنے باغوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے پکے پکائے کھجوروں کو قربان کیا دین پر، اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ آج تک مدینے میں کھجوروں کی شارٹیج نہیں ہوئی۔ سنا کبھی آپ نے؟ اس سال اعلان نکالا، اس سال سعودی گورنمنٹ نے اعلان نکالا ہے کہ بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس سال کھجوریں برابر نہیں ہوئی، اس لیے 5-5 کلو کھجوریں صرف لے جائیں،
کوئی زیادہ لے جائے گا تو اس کو چھین لیا جائے گا تاکہ سب کو مل جائے. کھجوریں بہت کم آئی ہیں. کتنا لائے گا؟ جتنا لانا ہے. یعنی آدمی سوچتا بھی ہے اور لاتا بھی ہے. کبھی کھجوروں کے اندر چھوٹے کیوں؟ اللہ کے دین پر قربان کیا اس کو. تو جو چیز اللہ کے دین پر لگ جائے گی، قربان ہو جائے گی، اللہ اس کے اندر برکت دے گا. یہ طے ہیں. ہمارا مال لگے گا، اللہ مال میں برکت دے گا. ہماری جان لگے گی، اللہ ہماری جانوں میں، نسلوں میں دین کو باقی رکھے گا. اور اللہ ہم نے اپنا وقت لگایا، اللہ ہمارے اوقات میں برکت دے گا. کم وقتوں میں اللہ ہمارے کام بڑے سے بڑا بنائے گا. یہ ہے، یہ اللہ کا ضابطہ پہلے بھی تھا اور نبی کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت کی شام تک رہے گا. اس لیے اور اللہ رب العزت نے تو ہم لوگوں کو تو قبول کر رکھا ہے میرے بھائی. ہم لوگوں کو تو اللہ نے قبول کر رکھا ہے. شہر احمد آباد ہندوستان کے ان گنے چنے شہروں میں ہے کہ دین کے جو قلعے، یہ مدارس جو آج چل رہے ہیں پورے ہندوستان میں، ان کی جو بقا ہے، یہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں اور قرآن کی تعلیم تو زندہ ہے. اللہ کا شکر ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پر آپ لوگوں کو کی طرف سے میں یہ ترجمانی کر سکتا ہوں، یہ اعلان کر سکتا ہوں، آپ جیسے مخلص مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. احمد آباد کے مسلمان ہر وقت لاک ڈاؤن میں اگلے حیران رہ گئی. لاک ڈاؤن میں جب لوگوں کو اپنے کھانے پینے کے مسئلے کے لالے تھے، پورے ہندوستان میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لوگوں کو اپنے گھر کا مسئلہ نہیں چل رہا تھا، یہاں کے مسلمانوں نے غریبوں پر کتنا لٹایا، غریبوں پر لٹایا، مدرسے والوں پر لٹایا. اور سب سے پہلے احمد آباد ہی کھلا تھا لاک ڈاؤن کے بعد جو چندے والے آئے تھے. تو یہ آپ لوگ ہمیشہ کرتے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں برکت دے رکھی ہے کہ غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، بلکہ بعض مرتبہ مجھے رشک آتا ہے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ وہ نکالتا ہے.